قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ شرط کا لغوی معنی علامت ہے، اور اصطلاحاً شرط وہ ہے جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم ہے۔ شرائط نماز سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کا حصول ممکن ہو تو ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے ایک بھی مفقود ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی، باطل ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح ہر نمازی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے دوران قرآن و سنت کے احکام کی پابندی کرے۔ لہذا ضروری ہے تمام نمازی نماز کے متعلق قرآن و سنت کی چند اہم ترین شرائط پوری کریں، جو مختصراً یہ ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو شرائط نماز یا بیرونی فرائض بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 2، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3، ستر کا چھپانا۔ نمبر 4، نمازوں کا وقت ہونا۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 6، نیت کرنا۔ بدن کا پاک ہونا نماز کی سب سے پہلی شرط ہے۔ بدن کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست ناپاکی نہ ہو۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ حقیقی سے مراد وہ ظاہری نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب۔ حکمی سے مراد وہ نجاست ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو اور دیکھی نہ جا سکے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہو جانا۔ نماز کے لیے دونوں قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمیہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک حد سے اصغر یعنی چھوٹی نجاست، دوسری حد سے اکبر یعنی بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور بڑی نجاست حکمیہ سے غسل کرنے سے بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اور کپڑے سے مراد وہ کپڑے جو نمازی کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی، عمامہ وغیرہ۔ ان سب کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ان میں کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا۔ نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن دھونا اس کا بھی ضروری ہے۔ نماز کی دوسری شرط جگہ کا پاک ہونا۔ نماز صحیح ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز میں جگہ کے پاک ہونے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نمازی اپنے اظہار رکھتا ہے، یعنی کم از کم دونوں قدم، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جہاں نمازی کی دونوں پاؤں رہتے ہوں، سجدے کی حالت میں جہاں دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی اور ناک رکھی جاتی ہو۔ نماز کی تیسری شرط ستر ہے، یعنی جسم کے مخصوص حصے لباس سے ڈھکے ہوئے ہوں۔ فقہی اصطلاح میں سے ستر عورت کہا جاتا ہے۔ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔
نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے، اور عورت کو دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں اور منہ کے سوا تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے، لیکن عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، بلکہ غیر مردوں کے سامنے کھلے منہ آنا ناجائز ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا بالکل بھی نہ ہو تو کسی چیز سے بدن کو ڈھانکے، مثلا ٹاٹ، درختوں کے پتے وغیرہ، اور جب کچھ بھی نہ ملے تو ننگا بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارہ سے کرے۔ کتب فقہ میں مرد اور عورت کے جسم کا ڈھانپنا عذروء شرع فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر ستر پوری طرح ملحوظ نہ رکھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، پابندی وقت۔ نماز کی چوتھی شرط، اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ علم توقیت کے جاننے والے علماء امت نے سورج کے تحت یعنی شمسی نظام کے مطابق کیلنڈر ایجاد کی ہیں، جس سے ہم بآسانی نماز کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔ نماز مقررہ اوقات کے اندر ادا کرنا ہے۔ نماز کے لیے جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس وقت سے پہلے اگر پڑھی جائے گی تو نماز نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہ ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ نماز ادا کرنے کی 2 حدیں ہیں، ایک وقت شروع ہونے کی ابتدائی حد اور دوسری ختم ہونے کی آخری حد ہے۔ اگر ان 2 حدود کے اندر نماز ادا کی جائے گی تو وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ مثلا نماز فجر کو صبح صادق سے لے کر طلوع شمس سے پہلے تک کی حدود میں ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے قبل نماز ادا کر لی تو وہ ظہر کی نماز تصور نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز ظہر کے آخری حد اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد چونکہ نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے بعد ظہر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز عصر کی آخری حد غروب آفتاب سے قبل ہے۔ اسی طرح نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق یعنی مغرب کی طرف سے آسمان کی سرخی اور سفیدی کی غائب ہونے تک ہے، جس کے گزر جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ نماز پنجگانہ کے اوقات کی مقررہ حدود کی پابندی ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کے اوقات کی تفصیل اس سے پہلے اسباق میں بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 5، استقبال قبلہ۔ 5ویں شرط، ہر مسلمان خواہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، نماز کے لیے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرے، یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قبلہ رخ کھڑا کرنا ہے۔ حالت نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے چہرے اور پوری جسم کا قبلہ رخ کر لینا ضروری ہے۔ تاہم حالت سفر میں اگر سمت قبلہ کا تعین کرنا ممکن نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو انسان کو مجبوری کی بنا پر اس پر پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کسی بھی سمت جس کی طرف اس کا گمان غالب ہو کہ اس سمت قبلہ ہوگا تو اس سمت کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 6، نیت۔ نماز کی 6ٹھی شرط نماز کی نیت ہے۔ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، بغیر نیت کے کوئی کام بھی درست نہیں۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو نماز پڑھنا چاہے، مثلا ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اگر قضا نماز ہو تو یہ ارادہ کرے کہ فلاں دن کی ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو اس کی بھی نیت کرے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ نفل سنت کے لیے اتنی نیت کافی ہے کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں، اس کو الفاظ میں بیان کرنا لازم نہیں، کیونکہ نیت بہرحال دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا مستحب اور بہتر ہے۔ نماز کے ان 6 ظاہری شرائط کی پابندی کیے بغیر شرعی اعتبار سے نماز نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔